اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ ترجمہ کنز ایمان احمد رضا کا ہے اور آیت نمبر 1718 ہے، 107 108 دو آیتیں اور چوتھا سپارہ سورہ آل عمران ہے۔ اور وہ جن کے منہ اجالے مطلب اجالا ہم کہتے ہیں نا، روشن ہوئے، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ ففی رحمت اللہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں ہیں بھی اور رہیں گے بھی ہمیشہ۔ مطلب مزید کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ رحمت کہیں دور نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تل کا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تل کا آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک نتلوہا، یہ ہا ضمیر جا رہی ہے قرآن کی طرف، اللہ کی آیات کی طرف، کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر، کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی نہیں کہ وہ صرف رہیں گے، بلکہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں سے جگہ بھی نہیں تبدیل کرنا چاہیں گے۔ دنیا میں تو ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ یہ بھی نہیں پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی، جن کی کنیت ہے ابو عیسیٰ، تو امام ابو عیسیٰ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر میں کہ ابو غالب کی روایت انہوں نے بیان کیا ہے کہ ابو امامہ نے دمشق کے مینار پر کچھ نصب شدہ سر دیکھے تو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، آسمان کی چھت کے تلے یہ بدترین مقتول ہے، مقتول یعنی مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ لوگ یعنی بہترین مقتول ہیں جسے یہ لوگ قتل کر دیں، یعنی یہ بدترین لوگ جس کو قتل کریں تو وہ بہترین ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آخر تک، اور یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابو امامہ سے کہا، کیا یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو تم سے یہ بیان ہی نہ کرتا۔ میں نے تو یہ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات اس کے روشن اور واضح دلائل و براہین ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، جن سے ہم دنیا اور آخرت کے امور کو واضح فرماتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اہل عالم کے لیے ظالم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ حکیم اور عادل ہے، اور وہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اسے اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی سب اسی کی ملکیت اور اسی کے غلام ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف وہی متصرف اور وہی حاکم ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے،
زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور کسی کی حق تلفی کرے؟ نیز سابقہ تمام آیات کا یہ حاصل اور نتیجہ بھی ہے۔ اب یہ جو چہرے روشن ہیں، چہرے سفید ہیں اور چہرے سیاہ ہیں، اس کی جو یعنی باتیں ہیں، یہ قیامت کے دن ہیں۔ اب دنیا میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کالے چہرے دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یعنی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ چہرے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سفید چہرے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ روشن چہرے ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، دیکھو ان کے چہرے پہ نور برس رہا ہے۔ یہ کرائٹیریا دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ کرائٹیریا آخرت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرا خیال میں آپ کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہوگا جس میں خوبصورت لوگ بھی ہوں اور بدصورت لوگ بھی ہوں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہر فرقے میں آپ کو خوبصورت اور بدصورت لوگ ملیں گے، قبول صورت، یعنی ہر طرح کے لوگ ہر فرقے میں آپ کو ملیں گے۔ یہ کرائٹیریا نہیں رکھا گیا، نہ بڑے جنازے، نہ یعنی چہرے کا خوبصورت ہونا۔ منافقین بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ ان کی گفتگو، ان کے چہرے، ان کے جسم کے شیڈول آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے رہ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ تعجب میں اور حیرت میں آپ کو نہ ڈالے۔ حدیث شریف، وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث شریف بھی ہے کہ بہت چہرے، خوبصورت چہرے والے لوگ تھے وہ۔ تو خوبصورتی، دنیا کی جو خوبصورتی ہے تو یہ معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی فرقے میں خوبصورت اور بدصورت آپ کو ملیں گے، تو یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چہروں کی سیاہی اور سفیدی قیامت کے دن ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان پر قائم رہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، خرافات سے، بدعات سے، گروہ بندی سے، فرقوں سے بچ کر، جو ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ کی تمام آیات ہم پڑھ کر آئے ہیں، گروہ بندی سے، ہر چیز سے بچ کر اصل طریقے سے کتاب و سنت کو تھام کر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ تم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کی سنت کو۔ تو جو لوگ مانا علیہ واصحابی پر قائم رہے تو ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور جو لوگ اس کے علاوہ ہیں، اللہ نے بیان کر دیا، ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، مکروہ ہوں گے، اس پر جو ہے لعنت برس رہی ہوگی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات آپ کو بتائے ہیں، جو فرائض اور واجبات دیے ہیں اپنے بندوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے اگر آپ اس کو ظلم سے تعبیر کرو۔ اور یہ جو امر بالمعروف کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر ظلم نہیں کیا کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے تو بھلائی کا حکم کرنا بھی ظلم نہیں ہے اور برائی سے منع کرنا بھی ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ظلم کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے فائدے کے احکامات ہیں۔ اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی بسر کر سکیں گے، تو یہ اس کو کوئی ظلم نہ سمجھے۔ اور دیکھنے کی چیز یہ ہے، آپ یہاں پر غور کر سکتے ہیں، یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بنائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ جنہوں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی تو ان سے وہ اللہ کی رحمت پھر دوبارہ چھینی نہیں جائے گی، بلکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہے؟ اہل جنت پر ہے۔ تو جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کن پر فرمائے گا؟ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ یہاں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی بیان فرمائی ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہمیں بتایا ہے کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے یہ عارضی نہیں ہوگی، یہ وقتی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہوگی۔ ان سے یہ نعمت کبھی سلب نہیں کی جائے گی، کبھی چھینی نہیں جائے گی، اور یا کبھی کم بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو اہل یعنی سواد ہیں، یعنی کالے لوگ ہیں، ان کے لیے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس میں غور کیجئے ذرا۔ یہاں غور طلب چیزیں یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات، یہ قرآن مجید سارا کا سارا سچ پر مبنی ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے، یہ سب کا سب یہ حق ہے، سب کا سب یہ سچ ہے۔ اس میں سے سچ ڈھونڈنا نہیں ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا قرآن اور ساری کی ساری اللہ کی کتاب اور یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہیں۔ اس راستے پہ چل پڑو گے تو آپ کو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ راستہ حق کا راستہ ہے۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے آیات ہمیں عطا فرمائیں، یہ ہمیں پڑھ کر سنائی گئیں، یہ سب کے سب حق پر مبنی ہیں۔ تو ان کی اتباع کرو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی دعوت لے کر چلو، ان کی دعوت کو لے کر چلو۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کیا بیان کی ہیں؟ یہی ساری باتیں، یعنی ایک ربط ہے نا آیات میں، ہر آیت دوسرے آیت سے ایک تعلق رکھتی ہے، جڑی ہوئی ہے، کہ شروع سے دیکھیے آپ تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی بھی باتیں بیان کی کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے اچھا کیا ان کا کیا انجام ہوا، ان کا انجام بخیر ہوا، وہ خیر کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور پھر جو لوگ موجود ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ ہاں جی ہم تو کامیاب ہو گئے، جیسے کہ اہل کتاب کہا کرتے تھے، اللہ نے ان کی باتیں بھی بیان کی، نہیں، بلکہ کامیابی کے لیے آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے جب تک آپ منزل پہ پہنچ نہ جائیں آپ نے تھکنا نہیں ہے، تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، ہمت ہارنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو سفر کرتے رہنا ہے، سفر جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تھکاتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو تھکا دیتی ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کو تھکا دیا جاتا ہے، تو ان سے بھی اپنا آپ بچانا ہے۔ ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ کو تھکا دیں اور جو آپ کو دین اسلام سے بدزن کر دیں۔ آپ نے اللہ کی رحمت کو دوڑ دوڑ کر حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں اور اہل جنت میں ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں اور آپ کے چہرے روشن ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائیں، اور وہ جو ہمارا مقصود ہے جنت، اس کو ہم پالیں۔ جب جنت مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا۔ جب جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت ہمیں خود بخود مل جائے گی، پھر ہمیں وہ ہر چیز مل جائے گی جس کے ہم طالب ہیں، جس کے ہم یعنی کہنا چاہیے خواہش رکھنے والے ہیں، جس کی ہمیں طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا، لیکن بس بات یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش کرنے والا بنائے، تھک ہار کر بیٹھ جانے والا نہ بنائے۔ ایک یہ دیکھیے، غفلت اور تھکنا اور کم ہمت ہونا، بزدلی دکھانا، یہ سب چیزیں، یہ ایسی علامتیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سب چیزوں سے پناہ عطا فرمائے، ہمت پکڑیں اور آگے بڑھیں اور اپنی منزل کو حاصل کریں۔